تربیت بھی ہو، فکر بھی پیدا ہو، اعتقاد بھی مضبوط رہے، روحانیت کو بھی تقویت ملے، ان تمام مقاصد کے لیے اس اجتماع کو منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں، اور بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، ہماری جو ملت کی خواتین ہیں، ان کے اندر دین سے محبت پیدا ہو، اسلام سے محبت پیدا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہماری خواتین کے سینوں میں رچ جائے، بس جائے، اسی مقصد کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اور اسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، خطبائے احترام ہیں، یہ تمام انہی مقاصد کے لیے سارے احباب یہاں پر جمع ہیں۔ تو آج تحریک اصلاح عقائد و اعمال کے اس اجتماع کے اس مقصد کو یہاں سے ہمیں لے کر جانا ہے، اور اس وقت تک ہمیں اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خود یہ کوشش نہ کریں کہ ہم سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں گزرے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو اپنانا، ان کی تعلیم اور ان کی دی ہوئی تربیت کو اپنانا، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، ساری مسلم قوم کے لیے، سارے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیروی کرو، ان کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں، جو میری بارگاہ میں متوجہ ہو چکے ہیں۔ ایسے بندوں کی اتباع کرو، ایسے بندوں کے نقش قدم پر چلو، ایسے بندوں کے پیچھے پیچھے چلو جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، جنہیں خدا کا قرب حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے خدا کے بندے اور ایسی خدا کی نیک بندیوں کی پیروی کرنے کا خالق کائنات نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ پوچھیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو چکے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے محبوبین ہے، صالحین ہے، مقربین ہے۔ ان کی اتباع کرنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تم دنیا کے فلم اسٹاروں کو دیکھ کر زندگی نہ گزارو، تم دنیا کے مالداروں، دولت مندوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے نہ جاؤ۔ خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی کے پیچھے جانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پیچھے جاؤ، کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو، کسی کا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو فرمایا خدا کے محبوبین، صالحین، مقربین جو اللہ والے ہیں، تم ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان کے دامن کو تھامے رہو۔ ان کا دامن تمہیں جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، ان کا دامن تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، تمہیں وہاں بھی کامیاب کرے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ پیچھے جانا ہے، اتباع کرنا ہے تو اللہ والوں کی اتباع کرو۔ اور اللہ والوں میں خاص طور پر یہاں پر ہماری معزز خواتین بیٹھی ہیں
جو دور دراز سے آئی ہوئی ہیں. مجھے کل ہی کسی ہمارے بھائی نے فون کیا کہ میں ٹولی چوکی سے اپنے گھر والوں کو اس اجتماع میں شریک کرنے کے لیے لا رہا ہوں. دور دراز سے لوگوں نے فون کیا، کسی نے تلکل کنٹے سے فون کیا. کئی خواتین دور دراز سے آج ہمارے پاس آئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اس اجتماع کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کر لیں. اس اجتماع کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اس اجتماع کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیں. اسی لیے آج ہماری خواتین آئی ہے. تو آج ہماری خواتین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں اتباع کرنا ہے. اپنی زندگی کا رول ماڈل اگر کسی کو بنانا ہے تو کسی اور دنیا کے فلم اسٹار، دنیا کے کسی ناچنے گانے والی، دنیا کے کسی ناپاک خاتون کو اپنا رول ماڈل نہ بنائے. ہم اپنی زندگی کا نمونہ بناتے ہیں تو نبی کی شہزادی، ساری کائنات کی مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضور کی شہزادی کو، دونوں جہاں کی مالکن کو، ہمیں انہیں اپنا نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. خاتون جنت کی زندگی کیسی تھی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. ساری دنیا کی خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. نبی کی شہزادی ہے، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ، خدا کی محبوبہ صالحہ، نبی کی شہزادی خاتون جنت کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ خاتون جنت اپنے گھر کے اندر ایک حجرہ بنائے رکھی تھی. اس حجرے میں آپ رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتی، رات رات بھر خدا کی بندگی کرتی. آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو دیکھتا کہ ساری رات اپنے گھر کے اس حصے، اس محراب میں جہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی تھی، آپ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے. ساری رات مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتی. ایسی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا. جب رات گزرتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ یہ رات اتنی چھوٹی کیوں ہے کہ تیرے نبی کی شہزادی، تیرے نبی کی بیٹی رات بھر جی بھر کر عبادت بھی نہیں کر پا رہی ہے. اللہ اکبر. ساری رات عبادت میں گزرتی، سجدوں میں گزرتی، اور اتنی عبادت کہ خاتون جنت اپنے گھر کے اندر جب پکوان کرتی، گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے پکوان کا اہتمام فرماتی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں پکوان کے دوران، گھر کے کام کاج کے دوران، روٹی ڈالتے وقت، آٹا گوندتے وقت خاتون جنت کی زبان پر اللہ کا کلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی. اللہ اکبر. بھلا بتلاؤ تو صحیح، جب ایسی مائیں ہوگی کہ جن کے پکوان کے دوران زبان پر قرآن کی تلاوت رہے گی، تو اس پکوان سے بنی ہوئی روٹی جب اولاد کھائے گی، اس اولاد کے اندر بھی حسین ابن علی کے جیسی شہادت کا جذبہ پیدا ہوگا. اس اولاد کے اندر بھی دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا رہے گا. وہ اولاد جو ماؤں کے ہاتھوں سے قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ
جب پکوان ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جب روٹی گھر میں پک رہی ہے، تنور چل رہی ہے، سارے کام قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہو رہے ہیں، جب وہ کھانا گھر کے لوگ کھائیں گے تو گھر میں اللہ کا نور پیٹوں کے اندر داخل ہوگا، خدا کا نور داخل ہوگا، اور دلوں میں جذبہ شہادت پیدا ہوگا، اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوگی، انداز میں، کردار میں عفت اور پاک دامنی پیدا ہوگی، جس وقت خاتون جنت کی سیرت کو اپنایا جائے۔ لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین، پکوان ہو رہا ہے، گھروں میں کام کاج ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو دور کی بات، کانوں میں میوزک جا رہی ہے، گھروں میں فلمیں، ڈرامے، گانے، بے حیائی کے ماحول میں آج پکوان ہو رہا ہے، بے حیائی کے ماحول میں اور غیر شرعی کاموں میں آج ہمارے گھروں کا جب پکوان ہوگا، وہ پکوان کھانے کے بعد اولاد کے، نوجوانوں کے پیٹ میں جائے گا، تو وہ نوجوان جن کو کھلایا جا رہا ہے، گانے سنتے ہوئے کھلایا جا رہا ہے، جن کو کھلایا جا رہا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ کر کھلایا جا رہا ہے، ایسا کھانے کے بعد اخلاق اور کردار انسان کے اعمال میں پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، خاتون جنت کی سیرت کو اپنایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات نے خاتون جنت سے آ کر فرمایا کہ آج تمہارے بابا جان کے گھر میں کچھ غلام اور باندیاں آئی ہے، تم گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک رہی ہو۔ حضرت خاتون جنت اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی، چکی، آٹے کی چکی سے خود پیسا کرتی اپنے ہاتھوں سے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاتون جنت کے مبارک ہاتھوں پر گٹھے آ جایا کرتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے تھے، پانی کو خود کنویں سے نکالتی اور اسے اپنی اٹھا کر اور گھر کے لیے استعمال کیا کرتی، جسم پر نشان لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت خاتون جنت وہ ہستی ہے، وہ عظمتوں والی ہستی، اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، جو سارے نبیوں کے سلطان کی شہزادی ہے۔ وہ خاتون جنت جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، نبی کی شہزادی گزر رہی ہے، خاتون جنت آ رہی ہے۔ سارے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کریں گے حضرت خاتون جنت کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے۔ لیکن کام کاج گھر کے خود کیا کرتی۔ آپ اپنے والد محترم کے پاس آئی، عرض کرنے لگی، ابا جان آپ کے پاس خادم آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، مجھے بھی ایک باندی چاہیے تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ قربان جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ اے میری شہزادی سن لو، یہ جو غلام باندیاں ہیں، اس سے بہتر چیز تمہیں میں عطا کروں گا، اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ فرمایا یہ جو تسبیحات ہے، گھر کے اندر کوئی کام کے لیے باندھی رکھنے سے کئی گنا بہتر یہ تسبیحات ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ 33 بار کہنے، الحمدللہ 33 بار کہنے، اور اللہ اکبر 34 بار کہنے، اس کا فائدہ یہ ہوگا جو عورت روزانہ پابندی کے ساتھ رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھ کر سوئے گی، اس کی دن بھر کی
ساری تھکن کو اللہ دور فرما دے گا۔ دن بھر کی جو جو مصیبتیں تھی، تکلیفیں تھی، جسم درد ہو رہا تھا، وہ سارے درد کو ان تسبیحات کی برکت سے اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اسی لیے ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں جو تسبیح ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے میں جو تسبیحات ہوتے ہیں، انہی تسبیحات کو اسی انداز سے بنایا گیا کہ 33 دانوں کے بعد ایک بیچ میں امام ہوا کرتا ہے، پھر 33 دانوں کے بعد پھر بیچ میں ایک امام ہوتا ہے۔ یہ بتلانے کے لیے کہ سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 بار پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر یہ 24 بار پڑھنا ہے۔ تو آج ہماری جو خواتین ہے آئی ہے، ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ لے کر آئی، تسبیح فاطمہ کو سنائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کی کیسی برکت زندگی میں داخل ہوگی۔ گھروں میں خادمہ، نوکرانی اور گھر کے اندر کسی کام کاج کرنے والوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا۔ تسبیح فاطمہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں، اس کی آخرت کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں۔ اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ باپردہ رہا کرتی اور ایسا پردہ فرماتی، ایسا پردہ فرمائی، سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ خاتون جنت نے یہ اعلان کیا کہ اگر میرا وصال ہو جائے تو رات ہی کے وقت میں میرے کفن دفن کے سارے معاملات رات ہی میں کر دیے جائے، رات کی تاریکی میں ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو پردے میں رکھا، حجاب میں رکھا، زندگی بھر میرے ساری زندگی حجاب اور پردے میں گزری ہے۔ میری تمنا ہے کہ میرے جنازے کو بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر، میرے جنازے کو بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ ہونے پائے۔ اسی لیے فرمایا کہ رات ہی کے وقت میں جب میرا وصال ہو جائے، کفن دفن کے سارے انتظامات رات ہی میں کر جائے تاکہ کوئی میرے جنازے کو بھی دیکھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہماری خواتین کو خاتون جنت کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ پردہ کتنی عظیم نعمت ہے، اور ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر جہنم پر سے ہوا تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا کہ جہنم میں اس کے بالوں کے ساتھ اسے جہنم کی آگ میں کھڑا کر دیا گیا، لٹکایا گیا، رسیوں سے نہیں اس کے بالوں سے اسے لٹکایا گیا ہے، اور اس کا دماغ گرمی کی وجہ سے کھول کر باہر نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے اس عذاب کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آخر اس عورت کو ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس وقت مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو دنیا والوں کے سامنے اپنے بالوں کو بے پردہ کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، دنیا والوں کے سامنے دکھاتی تھی، اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے، مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرتی تھی تاکہ لوگ اس کے بالوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کو بے پردہ کر رہی ہے
اور ایسی عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، انہی عورتوں کو ان کے بالوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں لٹکایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے بالوں کی بے پردگی کی وجہ سے میں نے جہنم میں عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بھلا بتلاؤ تو صحیح۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام، کہ اگر کوئی عورت اپنے بالوں کی کنگھی کرتی ہے اور کنگھی میں سے بال نکلتے ہیں کنگھی کرنے میں، تو ان بالوں کو بھی ایسی جگہ پر نہ پھینکا جائے کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے، ان بالوں کا بھی پردہ کیا جائے۔ جو بال جسم سے نکل گئے کنگھی کے دوران، جو بال کنگھی کے اندر آ چکے ہیں، فرمایا ان بالوں کو بھی ایسے مقامات پر نہ ڈالے جہاں پر غیر آدمیوں کا، غیر محرموں کا نگاہ ان پر پڑے گی، ان بالوں کا بھی پردہ کیا جائے۔ لیکن آج ہم خود دیکھ لیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے حالات کیا چل رہے ہیں، معاشرے کے اندر بے حیائی کیسے ہو چکی ہے۔ آج ہم فیشنوں کے پیچھے کتنے بھاگ رہے ہیں، دنیا والوں کا دیکھا دیکھی، غیروں کے طریقے کو، اور بالخصوص فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں کے پیچھے ہم کتنا بھاگ رہے ہیں، ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنانے میں اپنے لیے کامیابی سمجھ رہے ہیں، اپنے بالوں کو دنیا والوں کے سامنے نمایاں کرنے میں اپنے لیے ہوشیاری سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، یہ دنیا تو گزر جائے گی، چند روزہ زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ حضرت خاتون جنت کی سیرت کو اپنائیں۔ انہوں نے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں ایسی زندگی گزاری ہے، دنیا کی کوئی اور خاتون اس طرح کی زندگی ہرگز نہیں گزار سکتی ہے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں کہ لوگوں، مجھ پر مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو مجھ پر ایسے انڈیل دیا گیا کہ اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتے، پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات میری زندگی کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کبھی سیرت کی کوئی کتاب میں خاتون جنت نے کبھی زبان پر گلے شکوے نہیں لائے، نہ خدا سے گلے شکوے کیے، نہ اپنے شوہر سے گلے شکوے کیے، نہ اپنے بابا رسول پاک سے انہوں نے گلے شکوے کیے۔ ہر حال میں تسلیم و رضا والی زندگی گزارنے لگے۔ آج یہی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین جو بھی اللہ نے زندگی میں مصیبت تکلیف آئی ہے اس پر صبر کرے، مصیبتوں کا واویلا نہ مچائے، خاندان والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکالیف کا ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہماری خواتین کو کوئی ذری سی مصیبت آ گئی، فوراً مختلف چینلز کے لوگ آ جاتے ہیں، اور خواتین ہماری بیٹھتی ہیں، بیٹھ کر سارے سوشل میڈیا کے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے برملا بے پردگی کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا دنیا والوں کے سامنے اعلان کرتی ہے۔ یاد رکھ لے، مصیبتوں کو جتنا ذکر کریں گے دنیا کی کوئی طاقت مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتی۔ مصیبتوں کے لیے اگر بولنا ہے، مصیبتوں کو ظاہر کرنا ہے تو اپنے رب کے سامنے ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ دنیا والے کیا کریں گے؟
دنیا والے مصیبت دور نہیں کریں گے بلکہ مصیبتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ دنیا والے جب کوئی جھگڑا میاں بیوی کا آتا ہے تو اکثر لوگ تکلیف میں کم رہتے ہیں، مزے زیادہ لیا کرتے ہیں۔ خاندان والے، محلے والے، رشتہ دار، سوشل میڈیا میں جتنے لوگ دیکھتے ہیں سب ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ عورت کیا بیان دے رہی ہے۔ لوگ صرف تماشا بناتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ زندگی میں تکلیف آئے، خاتون جنت کی زندگی کو دیکھیں، فاطمۃ الزہرا نبی کی شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی تعلیم دیا کرتی۔ اور یاد رکھ لیں جتنا مصیبتوں پر صبر کریں گے اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ رہتی ہے، یقیناً کسی کو بیماریاں آ جاتی ہے، کسی کے گھروں میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی تنگ دستی میں ہے، یقیناً بعض لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں زیادہ رہتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارے دل کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبتوں میں زندگی گزارنے والوں کو ایسا اجر عطا کرے گا، ایسا اجر عطا کرے گا، ایسے درجات، ایسی بلندیاں عطا فرمائے گا کہ جو لوگ دنیا میں خوشیوں میں، راحتوں میں رہے، اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کی چمڑیوں کو خینچیوں سے کاٹا جاتا تو آج ہمیں بھی یہ درجات نصیب ہوا کرتے۔ کاش دنیا میں ہمیں راحت میں نہیں ملتی، دنیا میں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم بھی دنیا میں مصیبت میں رہتے، ہم بھی دنیا میں تکلیف میں رہتے، یہاں تک کہ ہماری چمڑیوں کو خینچیوں سے کترا جاتا تو آج اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جو انعام عطا کر رہا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرماتا۔ تو مصائب، تکالیف، آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہم ضرور تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے، کبھی اولاد کو بیمار کر کے، کسی کی اولاد کا انتقال کر کے، اس طرح کی آزمائشوں میں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور ان آزمائشوں پر جو صبر کرے گا اللہ اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کسی عورت کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تم نے میرے بندہ یا بندی کے پاس سے اس کے لخت جگر نور نظر کو جب تم نے لے لیا تو میرے بندے نے کیا کہا، میری بندی نے کیا کہا؟ تو اس وقت فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ یا بندی نے اس وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ تیرے بندے کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس بندے کے لیے یا اس بندی کے لیے جس کی اولاد بچپن میں انتقال کر گئی ہے، اے فرشتوں جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دو، اس محل کا نام بیت الحمد رکھو کہ تعریف کا گھر ہے، اور اس گھر میں وہی داخل ہوگا جس نے اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کیا ہے، صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت کا محل اسے عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، ہر معاملات میں ہمیں صبر کے دامن کو چامنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے۔ آج اسی پیغام کے لیے یہاں پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے صبر ختم ہو رہا ہے، بے صبری آ رہی ہے، بات بات پر جھگڑے ہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن کو جا کر دیکھیں، کورٹ کچہریوں میں جا کر دیکھیں، وہاں پر اکثریت ہماری مسلم بہنیں برقع پوش خواتین ہے،
کئی اکثریت کے ساتھ میں برقع پوش خواتین، کہیں طلاق کا جھگڑا، کہیں خلا کا جھگڑا، کہیں پراپرٹی کا جھگڑا، یہی جھگڑے مسلمانوں میں بڑھ رہے ہیں۔ انہی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے، صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سی خواتین دنیا میں آئی ہے، ان کی زندگیوں میں بھی مصیبتیں آئی ہے، لیکن وہ صبر کا دامن تھامی رہی۔ اللہ نے اسی صبر کی بدولت ان کی دنیا بھی کامیاب کی ہے، ان کی آخرت کو بھی اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے تمام ہمارے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اور جو خواتین آئی ہیں ان کا بھی استقبال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یہ جو اجتماع اے آر گارڈن فنکشن میں آج آغاز کیا گیا ہے، ہر مہینے میں انشاءاللہ تعالی اس اجتماع کا انعقاد عمل میں لائے گا۔ جو ہماری خواتین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس اجتماع میں شریک ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی شریک کرے۔ ہمارا مقصد نہ مال و دولت بٹورنا ہے، نہ کسی سے کچھ چیز حاصل کرنا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی، تربیتی، اصلاحی، فکری، اعتقادی، روحانی، یہ ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اجتماع کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سی خواتین ایسی ہے جن کے پاس سواری نہیں ہے، جو آ نہیں سکی۔ مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ کئی خواتین ہیں جو تالاب کٹے سے آنا چاہ رہی ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، وہ اجتماع میں نہیں آ رہی ہے۔ کئی خواتین ہے جو دور دراز کے علاقوں سے آنا چاہ رہی ہے، لیکن سواری کا، گاڑی کا انتظام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اجتماع میں ہم کچھ گاڑیوں کا بھی انتظام کریں گے، تاکہ ہماری جو مسلم خواتین ہیں وہ ہمارے اجتماع میں شریک ہو اور وہ ان کی بھی اصلاح سے زیادہ اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دینی تربیت اصلاحی اجتماع میں جتنے ہمارے مہمان یہاں پر آئے ہوئے مولا، ہم سب کے دین اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جتنے احباب، بالخصوص ہمارے سید شاہ اشرف حسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکاتہم العالیہ، طبیعت کی ناسازی کے باوجود تشریف لائے۔ ہمارے محترم عماد بھائی صاحب طبیعت کی ناسازی کے بعد بھی آئے ہیں۔ ہمارے محترم سلیم بیگ صاحب مصروفیات کے باوجود بھی آئے ہیں۔ ہمارے دونوں مہمان علماء کرام جو خطابات کیے ہیں، دونوں معین صاحبان، یہ بھی اپنی مصروفیات اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی آئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت و عافیت عطا فرما، سب کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ جتنی ہماری خواتین آئی ہیں، آنے والے اجتماع میں ان خواتین کو اور آسانی کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ یہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بچے ہیں، جتنے حضرات اپنے گھروں کی خواتین کو لائے مولا، ان حضرات کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، انہیں بھی بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، حادثات سے، امراض سے محفوظ فرما دے۔ تمام بیماروں کو جسمانی، روحانی صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین۔